السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط وار سلسلہ ایک حدیث اور ایک حکایت کی قسط نمبر 33 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے مقابلہ۔ حسن انتہائی حسین، خوبصورت اور ذہین لڑکا تھا۔ اچانک ایک کار حادثے میں اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، لیکن حسن نے اپنی زندگی سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی گزارتا رہا اور اپنی زندگی کی کشتی کو آگے بڑھاتا رہا، اور بغیر کسی کا سہارا لیے بذات خود اپنے سارے کام کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں آنا جانا اسے ہوتا تو وہ بھی بذات خود کیا کرتا تھا، کسی کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف حسنات انتہائی شریر لڑکا تھا۔ ایک دن اسے دل لگی سوجی اور حسن سے مذاق کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم دونوں آپس میں بازی لگائیں کہ کون پہلے شہر میں پہنچے گا۔ حسن نے اس کا یہ مقابلہ قبول کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں نے یہ بازی مار لی تو تم نے یہ جو کوٹ پہنا ہوا ہے یہ مجھے دے دو گے۔ حسنات نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میرا کوٹ تم لے لینا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا، فخر محسوس کر رہا تھا کہ یہ مجھ سے نہیں جیت سکتا، لیکن حسن نے یہ بات کرتے ہوئے ایک اور شرط کا بھی اضافہ کیا کہ حسنات، جب میرے ساتھ مقابلہ ہوگا تو وقت کا انتخاب میں کروں گا۔ حسنات نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، وقت کا انتخاب تم کر لینا۔ اب حسن نے ایک اور شرط کا اضافہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط اور ہوگی، وہ یہ کہ وقت کا انتخاب میں کروں گا۔ حسنات نے کہا، ٹھیک ہے، وقت کا انتخاب تم کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب حسنات کو بڑا فخر تھا اپنے آپ پہ، بڑا غرور تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، گاؤں سے شہر تک جو راستہ جاتا تھا درمیان میں بڑا گھنا جنگل تھا۔ اب حسن کے لیے دن ہو یا رات دونوں برابر تھے۔ اس نے راستہ جانچا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزرتا گزرتا شہر پہنچ گیا۔ جبکہ حسنات جب رات کو سفر کرنے لگا تو کہیں گڑھوں میں گر کے اس کا برا حال ہو گیا، اور کبھی جھاڑیوں نے اس کے منہ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اب بیچارہ حسنات جب شہر میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حسن آدھا گھنٹہ پہلے اس سے وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہنچ گیا ہے۔ اب شرمندگی کے باعث اس نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا۔ پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا حسنات کو کس طرح مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے، اس نے ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو نہیں سنا ہوا تھا۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اوحا الی، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے، ان توادعوا، اے لوگو، عجز و انکساری کو اپنی عادت بنا لو، اپنا شیوا بنا لو، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے پر فخر کرے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کریں اور ہمیشہ اپنی زندگی عاجزی اور انکساری سے گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔